علامہ صاحب، علامہ امین شہیدی صاحب، بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی بڑی شخصیت کا جب آپ کریں اور ایک نشست میں خلافت راشدہ کے دور میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے میں آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں مولا علی مشکل کشا کی شہادت کی اس صبح اور آج کے اس دن کی مناسبت سے تسلیت پیش کرتا ہوں، چونکہ بہرحال یہ غم کا دن ہے. جی، جس طرح سے رسول پاک کے لیے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کا سال پورا بڑا بھاری تھا، غم کا سال تھا، جی، امیر المومنین کی شہادت بھی اہل البیت اور اہل البیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑے غم کا دن تھا. کوئی شک نہیں. اور جیسے ابھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا اور حتی المقدور اس کم ٹائم میں فضائل بیان کیے، میں اس لیے ان فضائل کی طرف نہیں جاتا. یہ دن بڑا عظیم دن ہے. امیر المومنین کی ایک خاصیت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے کہ وہ مظلوم ترین ہستی ہے کائنات کی، اس لیے کہ دشمنوں نے ان کے بغض میں ان کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی اور ان کے دوستوں نے جان کے خوف سے چھپایا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام علی کو دیا، آج دشمن اور دوست دونوں اس بات کے معترف ہیں کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے. کیا بات. یہ ایک حقیقت ہے. سبحان. دوسری بات جو بڑی عجیب ہے امیر المومنین کی ذات میں، وہ یہ ہے کہ آپ علی کے دشمنوں کو بھی دشمنی میں اپنے پیک پر دیکھیں گے. اس سے زیادہ دشمنی ہو نہیں سکتی جتنی دشمنی علی سے کی گئی، اور دوستی میں بھی علی کے دوستوں کو اپنے پیک پر دیکھیں گے، اس سے زیادہ دوستی کا تصور ممکن نہیں ہے. اللہ. یہ دو چیزیں آپ کو علی کی زندگی میں نظر آئیں گی. اس کا مطلب ہے کمال کے لحاظ سے، کشش اور دفع کے لحاظ سے جو صفات علی میں تھیں وہ شاید کسی اور میں آپ کو نظر نہ آئے. یہی وجہ تھی کہ دشمنی میں بھی اس انتہا تک گئے لوگ اور دوستی میں بھی اس انتہا تک گئے کہ نعوذ باللہ خدا بنانا شروع کر دیا. یہ یعنی دوستی کی وجہ سے ہوا، دشمنی کی وجہ سے تو نہیں ہوا. صحیح. خود امیر المومنین کی اپنی زندگی میں اس وقت اگر آپ اسلامی مشاہیر کی زندگی دیکھیں تو ان زندگیوں پر جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کتابوں میں جتنی کتابیں امیر المؤمنین پر بلا تفریق مسلک، مذہب، دین، علاقہ، جغرافیہ، زبان، جتنی کتابیں علی ابن ابی طالب پر لکھی گئی ہیں کسی پر لکھی نہیں گئی. یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. یعنی اس شخصیت کی شخصیتی جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اب بھی عالم انسانیت پر اتنی گہری ہے. اچھا، اپنی کتابوں کی بات کی کہ ان پر اتنی کتابیں لکھی گئی، تو ہم نے حضرت علی سے بہت کچھ سیکھا، حکمت کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، عقل کی باتیں، جن کو ہم سنہری حروف کہتے ہیں، کوٹیشنز کہتے ہیں. تو بہت زیادہ اقوال ہیں حضرت علی کے، بلکہ جتنے اقوال حضرت علی کے ہیں میں نے نہیں کسی کے پڑھے. تو نبی کریم کا جو فرمان شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اگر کوئی شخص نبی کریم کے اس بحر علم سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ علی کے دروازے پر جائے بغیر کیسے کر سکتا دروازے کے بغیر انٹری. پوری کائنات کو اگر علم کی روزی، علم کا رزق بٹتا ہے تو وہ علی کے دروازے سے بٹتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چونکہ نبی کریم کا فرمان ہے یہ. اور پھر جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ کا کام ہے کہ علی کی نگاہ پہلی دفعہ اس عالم میں جس چیز کو دیکھے وہ چیز چہرے انور ہو نبی کریم کا. یہ خود کیا بات کیا بات. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ کا سوال جو ہے کہ خود خلفائے راشدین کے دور میں کیسا رہا. علی کی زندگی کے حوالے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ متضاد قسم کی چیزیں جو علی کی زندگی میں ہیں کہیں اور نہیں ہیں، لیکن ان سب کو امیر المومنین نے مینج کیا ہے اور اتنی خوبصورتی سے مینج کیا جس کی انتہا نہیں ہے. اور عدل کے حوالے سے کہیں بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی عدل میں ذرہ برابر کمی نظر نہیں آتی.
بدترین دشمنوں کے ساتھ بے رحمی کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا. کیا بات ہے. بدترین دشمنوں نے جتنی بھی اپنی عداوت اور بغض کا اظہار کیا وہاں پر علی نے کبھی ان کے مقابلے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا. اللہ یہ علی کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن پر ہر پہلو پر ایک مفصل کتاب کی ضرورت ہے اور اس پر لکھنے کی, پڑھنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہے. اپنے قاتل کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا انصاف کرنے کا. اب یہ جو 4 سال نبی کریم کی وفات سے لے کر خود امیر المومنین کی اپنی شہادت تک کا یہ جو موقع ہے, یہ جو عرصہ ہے, تقریباً 30 سال کا ہے, تقریباً 30 سال کا. ان 30 سالوں میں بہت سارے نشیب و فراز گزرے ہیں, لیکن ان تمام نشیب و فراز میں جو امیر المومنین کا پہلا منشا تھا وہ اسلام کی بقا ہے. دیکھیے امیر المومنین کی یہ جو 30 سالہ زندگی ہے نبی کریم کے بعد سے لے کر آپ کی شہادت تک, ان 30 سالوں میں امیر المومنین کو اتنے سارے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی مثال پھر کسی اور شخصیت کی تاریخ میں نہیں ملتی. لیکن ان تمام چیزوں کو امیر المومنین نے جس طرح سے مینج کیا ہے اس کی مثال بھی پھر آپ کو کہیں نہیں ملتی. اب اس میں پہلے جو ادوار ہیں, پہلا تقریباً 25 سال کا دور ہے. ان 25 سالوں کا آغاز نبی کریم کی رحلت سے لے کر حضرت عثمان کی وفات تک ہوتا ہے. یہ جو 25 سال کا دور ہے. اور اگلا تقریباً 4.5 سال کا دور ہے جو حضرت عثمان کے بعد سے آپ کی خلافت کے اعلان اور مسجد میں آپ کی شہادت تک پر ہوتا ہے. ان ایام میں جو رویہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رہا, اس میں جو چیز تمام مورخین نے متفقہ طور پر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ علی کی نگاہ میں ان کا حق یا ان کی ذات معنی نہیں رکھتی تھی. ان کی نگاہ میں اللہ کے دین کی حفاظت سب سے پہلا معیار تھا, سب سے پہلا معیار. اب اس بات پر تو شیعہ سنی دو الگ الگ مکاتب ہیں نا کہ امامت اور خلافت کا تصور جو ہے, بہرحال عالم اسلام کے 2 بڑے تصورات ہیں. ایک یہودی آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں, طنز کیا کہ اے علی آپ لوگوں نے تو رسول اللہ کی نگاہ بند ہوتے ہی خلافت پر جھگڑنا شروع کر دیا. جب یہ طنز کیا تو امیر المومنین نے جواب میں کہا کہ نہیں, ہم تم سے بہت بہتر ہیں, چونکہ تم نے حضرت موسیٰ کی نبوت تھی, وہ زندہ تھے, وہ کوہ طور پر گئے اور صرف 1 مہینے کے لیے گئے, تو ان کے 1 مہینے بعد 40 دن بعد, چونکہ 10 دن اضافہ ہوا, 40 دن بعد واپسی تک تم نے خدا کو بھی چھوڑ دیا, رسول کو بھی چھوڑ دیا اور گوسالہ پرستی شروع کر دی. ہم نے نبی کے بعد اگر جھگڑا کیا ہے تو ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق نہ توحید سے ہے اور نہ رسالت پر, نہ رسالت سے, تو اس لیے ہم پھر تم سے بہتر ہیں اور ہم بالکل درست راستے پر ہیں. یعنی وہاں پر اپنا جھگڑا لے کے نہیں بیٹھے. اچھا, اسی طرح سے اگر آپ حضرت ابو سفیان کا وہ واقعہ دیکھیں, انہوں نے آ کر علی سے کہا کہ آپ وہاں پر سقیفہ میں لوگ جمع ہیں, علی اٹھو, میں آپ کو خلافت دلوانے کے لیے مکہ کی مدینہ شہر کی گلیوں کو سواروں سے بھر دوں گا. تو علی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مجھے اسلام عزیز ہے, تم مجھ سے زیادہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کٹھن حالات میں جب اختلاف بہرحال اس معاشرے میں تھا, علی کی نگاہ جو پہلی نگاہ تھی وہ کیا تھی؟ وہ اسلام کی بقا پر تھی. اور یہی رویہ ہمیشہ رہا. اس لیے چاہے حضرت ابو بکر کا دور ہو, چاہے حضرت عمر کا دور ہو, چاہے حضرت عثمان کا دور ہو, چاہے حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت کی شکل تھی اس موقع پر ہو, جہاں بھی حضرت علی ابن ابی طالب کو کوئی موقع ملا وہاں پر ان کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ وہ دین کی بقا اور مسلم معاشرے کو انحراف سے بچانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور اس کے بعد جب خلافت ملی تو ان 4.5 سالوں میں, صرف 4.5 سالوں میں 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں, جمل, نہروان اور صفین. ان تینوں جنگوں میں جہاں حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو اس سے پہلے تو ایک دوسرے کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے تھے, لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو پھر وہ احترام امیر المؤمنین نے حضرت عائشہ کو دیا جو امیر المؤمنین ہی کا خاصہ ہے, کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی حفاظت اور احترام کے ساتھ ام المؤمنین کو واپس مکہ پہنچایا. یہی کیفیت آپ بعد میں امیر معاویہ کے حوالے سے دیکھیں, انہوں نے ان پر پانی بند کر دیا اور جب ان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے پانی کھول دیا.
کیا اور نتیجتاً بتایا کہ بھئی میں علی ہوں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں. سبحان یہی کام آپ کو نہروان کے حوالے سے ملتا ہے خوارج کی جنگ میں. خوارج کی جنگ میں بھی جب اٹھے تو خوارج نے جتنے بھی ظلم کیے، جی چونکہ ان کی ظلم کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن جہاں علی کو موقع ملا وہاں پر آپ نے عدل کا وہ مظاہرہ کیا جس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب جہاں جہاں ہوتا تھا کہ یہ